بھارتی میڈیا کا نیا شاہکار، آئرن ڈوم پاکستانی میزائل فیک ویڈیوز، حملے اور خیالی دھماکے جنگ قرار۔ صحافت کو بالی ووڈ بنا دیا، سچائی چھپ گئی، سنسنی چھا گئی۔ مقبوضہ کشمیر، پٹھان کوٹ، راجستھان تک ہر دھماکہ اب بس ایک ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ کی مار۔ سکھوں کو پاکستان سے لڑانے کی نئی قسط آن ایئر۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیک خبروں کو پھیلانے کا مقصد ناکامی، جھوٹا تاثر پیدا کرنا ہے۔ امرتسر پر حملے کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی جس کا مقصد سکھ برادری کو پاکستان کے خلاف کرنا تھا۔ اسرائیلی آئرن ڈوم کو گودی میڈیا پاکستانی میزائل حملوں سے جوڑ رہا ہے۔ بوکھلاہٹ کا شکار ہندوستان، ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ F-16 گرانے کی بے بنیاد خبر بھارتی میڈیا پر نشر، پاکستان نے تردید کر دی۔ بھارت کو رات کے اندھیرے کا انتظار، سورج ڈوبتے ہی کر دیا چھپ کر وار۔ حاجی پیر سیکٹر اور پانڈو سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائی۔ ہندوستان کی جھنڈا زیارت پوسٹ اور ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی گولہ باری سے دشمن کو بھاری نقصان۔ اس سے قبل بھی کئی بھارتی چیک پوسٹیں پاک فوج کے جوانوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی وزیر خارجہ سے رابطہ، بھارتی جارحیت کا شدید الفاظ میں مذمت۔ جنوبی ایشیا کے امن کو لاحق خطرات پر اظہار تشویش۔ پاکستان کی خود مختاری کے ہر قیمت پر دفاع کا عزم کا اعادہ، کہا پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ کشیدگی کی صورتحال پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تشویش کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے، دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ آدم پور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے۔ 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں، اینڈ ون آف دیٹ پروجیکٹائل اٹ اسٹارٹڈ موونگ ٹوورڈز، ادھر سے اس نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا۔ 3 اس طرح کے پروجیکٹائل دے انٹینٹلی ٹارگیٹڈ دیئر اون ٹیریٹری۔ انڈیا میں ایک ہائی کریٹ کی ہوئی ہے انہوں نے کل سے 15 لوکیشنز پہ پاکستان نے اٹیک کیا۔ یہ جو 15 لوکیشنز پہ وہ جو کہہ رہے ہیں اٹیک کیا ہے، اٹ از سچ اے فنٹاسٹک اینڈ ککڈ اپ سٹوری۔ یہ پروجیکٹائلز جو پاکستان نے بھیجے، میزائلز بھیجے، اور وہ اس فیلڈز میں آ کے دیکھیں یہاں لگے۔ پاکستان پر حملے کا خواب دیکھنے والے سن لیں، جواب ایسا ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں، مودی دنیا کو بے وقوف بنانا بند کرے۔ DGISPR کا انتباہ، کہا اب تک 29 بھارتی ڈرونز مار گرائے، ان حملوں میں ایک پاکستانی شہری شہید اور 4 فوجی جوان زخمی ہوئے۔ پاکستان پر ڈرون حملوں کا الزام جھوٹ پر مبنی، امرتسر میں بھارتی تنصیبات کو خود اس کے میزائلوں نے ہی نشانہ بنایا۔ پڑوسی ملک کی جانب سے آنے والی کسی بھی چیز پر مکمل نظر ہے۔ امریکہ بھی فریقین میں تصادم کے خاتمے کے لیے متحرک۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی بڑھنی نہیں چاہیے، دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ ٹیمی بروس کا ثالثی سے متعلق تصدیق یا تردید سے گریز، کہا جس وقت اقدامات کیے جا رہے ہوں معاملہ میڈیا کے سامنے نہیں لانا چاہیے۔ ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں، ہم مختلف سطح پر دونوں حکومتوں سے رابطے میں ہیں۔ ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر سیاسی قیادت یک زباں، ہندو انتہا پسندوں کو دہشت گرد حملوں کا جواب دینے کا عزم۔ ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ دشمن کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پاک فوج ہر ممکن حکمت عملی اختیار کرے گی۔ اجلاس کے شرکا کا مودی کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر بھرپور جوابی کارروائیوں کا اعلان۔ پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل، جوابی کارروائی یقینی، بھارت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف محمد آصف کہتے ہیں کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ بھارتی ڈرون سے پاکستانی فوجی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے انڈیا کے 5 فائٹر جیٹس کو گرایا، 2 UAVs کو گرایا، وہ شاید انڈیا میں ہضم نہیں ہو سکا۔ غالباً اپنی خفت مٹانے کے لیے جو ان کے ساتھ ہوا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو، یہ ایک کانکاکٹڈ سٹوری بنائی گئی کہ پاکستان نے کل رات پھر انڈیا کے اندر ایک قسم کے اٹیکس کیے ہیں ان وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا، اور اس کے نتیجے میں آج جو کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بھارت کو وارننگ، جارحیت کا جواب وقت اور مقام پر، دفاعی تیاری مکمل۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارتی پنجاب میں شہریوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ انڈین ڈرونز نے لاہور میں فوجی تنصیب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ ہندوستان اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کی قانونی گنجائش نہیں۔ مسلح افواج اپنے شہریوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ Pakistan does not seek war. We've never pursued the path to conflict, but India is making it very difficult, and they're once again threatening the peace and stability in all of South Asia. I do call on the international community to play their role, because this is not just a bilateral issue, this is a global issue. جنگ کی نہیں امن کی خواہش، شرپسندی کا جواب دینا بھی ضروری۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں بھارت نے جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں ڈال دیا، پاکستان فوجی اور سفارتی سطح پر اس کا بھرپور جواب دے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اے پی سی بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ شرجیل میمن نے کہا اب مودی کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جسے دنیا نے تسلیم کیا۔ بھارتی ہتھ کنڈوں پر حفاظتی تدابیر، اسلام آباد اور پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے آج اور کل بند۔ سیکیورٹی خدشات پر بین الاقوامی کھلاڑیوں کے کھیلنے سے معذرت۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے باقی میچز دبئی میں کرانے کا فیصلہ۔ پی سی بی جلد نئے شیڈیول کا اعلان کرے گی۔ فرانسیسی اخبار نے بھارتی فضائیہ کی قلعی کھول دی، رافیل طیارے کی ناکامی پر عالمی سطح پر سبکی۔ اخبار لی مونڈے کے مطابق پاکستانی فوجی آپریشن سے بھارتی فضائیہ کی کمزوریاں سامنے آ گئیں۔ بھارت کے لڑاکا طیارے بالخصوص رافیل کا تباہ ہونا شدید شرمندگی اور دھچکا ہے۔ مودی سرکار نے اپنی فضائیہ کی استعداد بڑھانے کے لیے 2016 میں 36 رافیل طیارے 8 ارب یورو میں خریدے تھے۔ ملک بھر میں پاک فوج سے ظاہر یکجہتی، بھارتی جارحیت کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں، مظاہرین کے بھارت کے خلاف اور پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے۔ بھارتی جارحیت پر شہریوں میں شدید غم و غصہ۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات نے ایک بار پھر بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آج سے بارش کا امکان، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار، ملکہ کوہسار میں بھی بادل جم کر برسے، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، گلیات میں بادلوں کے ڈیرے، بارش کا امکان۔ غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ حملے، ریسٹورانٹ، اسکولز اور رہائشی مقامات پر بمباری، 24 گھنٹوں میں خواتین اور بچوں سمیت 107 فلسطینی شہید۔ رفح میں مزاحمت کاروں اور صہیونی فوج میں شدید جھڑپیں، القاسام بریگیڈ نے صہیونی فوجیوں کو فریب دے کر مکان دھماکے سے اڑا دیا، کئی فوجی ہلاک و زخمی۔ ناکہ بندی کے باعث قحط پھیلنے لگا، ورلڈ سینٹرل کچن کا امدادی سامان ختم ہونے پر کام روکنے کا اعلان۔ اور جنگ عظیم دوم کے اختتام کو 80 برس مکمل، یورپی ممالک میں مختلف تقریبات کا انعقاد، فرانس اور جرمنی میں عام تعطیل کا اعلان، دونوں ممالک کے سربراہان بھی تقریب کا حصہ بنیں گے۔ روس میں بھی جنگ عظیم کی 4 روزہ تقریبات ہوں گی، چینی صدر شی جن پنگ روسی ملٹری پریڈ میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے، برطانیہ میں بھی تقریبات جاری۔